الحمد لله والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. معزز حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم، ہمارے اس ادارے کے بڑی فکر کرنے والے ابراہیم بھائی، جو بہت ہمارے اس مدرسے کے اجلاس کے نسبت پر خصوصاً اپنا سارا پروگرام پور کر کے یہاں آئے ہیں، اور شہر اور اطراف اکناف سے آنے والے ہمارے دوست احباب اور اس مدرسے کے عزیز طلباء اور طالبات اور اساتذہ اور معلمات، یقین جانیے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جب کسی سے کوئی کام لینا مقدر ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ صلاحیتیں عطا فرماتے ہیں۔ صلاحیتیں آدمی کے اندر ہوتی ہے، لیکن ان صلاحیت کو صحیح کام میں لگانے کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب ندوۃ العلماء کے فارغ، اس کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں آپ نے 4 سال ماشاءاللہ عربی علوم میں آپ نے گزارے، وہاں کی برکات سے آپ مالا مال ہوئے، اور انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک کام کا آغاز کر دیا، اور قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ قرآن آگے کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے اللہ راستے کھولتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں وہاں سے اللہ اسباب مہیا کرتے ہیں۔ اس مقدمے کی بات کے بعد میں آپ کے اس ادارے کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ ادارہ جس کی عمر ابھی کتنے سال ہوئی؟ 15 سال کی عمر ہوئی ہے، چھوٹے پیمانے پر شروع ہوا اور آج الحمدللہ ایک جامعہ کی شکل اختیار کر لی ہے۔ طلباء اور طالبات ماشاءاللہ ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کو جہاں عربی اردو پڑھایا جاتا ہے وہیں ان کو مقامی تیلگو زبان انگریزی بھی خوب سکھائی جاتی ہے۔ یہ مفتی صاحب کا کمال ہے کہ انہوں نے علوم عصریہ اور علوم دینیہ کو ایک ساتھ مکمل طور پر جمع کیا، اور جمع بھی ایسے کیا کہ اسلامی کلچر باقی رہا، اسلامی اخلاقیات پر پوری توجہ رہی۔ الحمدللہ آج مجھے آتے ہی یہ خبر ملی کہ ہماری ایس اسکول ایس کے جو رزلٹ آیا ہے وہ کتنے پرسنٹ؟ 96%۔ کوئی معمولی رزلٹ نہیں ہے، یہ 100 کے برابر ہی ہو گیا ہے۔ 96% یہ ان بچوں کا رزلٹ ہے جو دینی علوم بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ عصری علوم پڑھتے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے یہ بچے اسکولی تعلیم حاصل کرتے ہیں، نہیں، دونوں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود 96%، اور انٹیک جو ہے اسٹوڈنٹ کا اوور دین 50۔ میں حضرت مفتی صاحب کو، ان کے ساتھ کام کرنے والے اسکول کے اساتذہ کرام، ٹیچرز اور مدرسے کے پڑھانے والے سبھی اساتذہ کو دلی مبارکباد دیتا ہوں، اور ان تمام بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں
جنہوں نے SSC میں کامیابی حاصل کی ہے، اور سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ میرے ان تمام بچوں کو مزید آگے ترقی عطا فرمائے۔ میرے بچوں، ایجوکیشن کے تعلق سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلام نے ایجوکیشن کو تقسیم نہیں کیا ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم، نہیں۔ اسلام میں جو دو علم تقسیم ہوئے ہیں، ایک علم نافع اور ایک علم غیر نافع۔ علم نافع جو انسان کی زندگی کو عملیات پر ڈالتی ہے، علم غیر نافع کہ جس سے انسان غیر عملی اور غیر شعوری طور پر اپنے آپ کو بھٹکا دیتا ہے۔ تو آپ حضرات یقین کے ساتھ اور بالکل محنت کے ساتھ اپنے تعلیمی ماحول میں سرگرم رہیے۔ میں نے حضرت مفتی صاحب کو سگنل دے دیا ہے، پرمیشن دے دی ہے کہ آپ 11-12 سائنس فیکلٹی شروع کر دیں، تاکہ ہمارے یہ بچے جو 11-12 سائنس پاس ہو جاتے ہیں تو یہ بچے میڈیکل میں جا سکیں گے، یہ بچے فارمیسی میں جا سکیں گے، یہ بچے انجینئرنگ میں جا سکیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ان طالبات کو ماشاءاللہ متشرع بردے کے اندر میں وہ اپنے مافی ضمیر کو ادا کر رہی ہے۔ وہ شیطان اور رحمان کی دونوں جماعتوں میں آپ نے دیکھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہی تمام شیطان جو ہے بھاگ گئے ہیں۔ یہ ایک ڈرامہ ہے، ایک ڈرامہ ہے، لیکن یہ ڈرامہ ہمیں بتا رہا ہے کہ who is the شیطان اینڈ شیطان کو بغایا کیسے جاتا ہے۔ تو آپ کو کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں کوئی خراب شیطانی وسوسہ آئے تو ان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس کو تھوک دینا ہے۔ یہ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ مدرسہ اس علاقے کا ایک مرکزی دینی دنیاوی مرکز ہے۔ جو لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں وہ حقیقت میں وہ اپنے یہاں آخرت میں اپنا مقام بنا رہے ہیں۔ مفتی صاحب کو کہیں جانا نہیں، وہ کہیں نکلتی بھی نہیں ہے۔ میں نے جب کبھی فون کیا تو وہ مدرسے میں موجود ہے۔ کبھی میں نے ان کو غیر حاضر نہیں پایا کہ میں آج حیدرآباد آیا ہوں کہ آج فلاں جگہ آیا ہوں، نہیں۔ وہی بات ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ بچوں کے چہرے پر رونق ہے، بچے کے چہروں پر بشاشت ہے، اساتذہ خوش و خرم ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ ادارے کو مزید ترقی کے لیے آگے بڑے راستے ہموار ہو رہے ہیں۔ اب آپ کا کام ہے کہ اس ادارے کو دیکھیں، بھالیں اور اپنے بچوں کو داخل کریں۔ الحمدللہ مفتی صاحب صرف یہاں ہی نہیں کام کر رہے ہیں، دیہاتوں کی خبرگیری دے رہے ہیں۔ اب رمضان میں یہاں کے 50 بچوں کو طے کر دیا کہ وہ تراویح پڑھائیں گے، اور اسی طرح عقل گوا سے بھی کچھ بچے آئیں گے، ان کو بھی وہ ان مقامات پر تراویح کے لیے روانہ کریں گے۔ کہیں افطاری کا انتظام، کہیں کیا جو بھی کچھ خیر عمل خیر ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہان میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ ان کا تعلق تقریباً 17 سال سے ہے، لیکن کبھی ہمارے درمیان اور کبھی انہوں نے ہمیں تکلیف نہیں دی، ہماری طرف سے بھی کوئی تکلیف نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے ان کو پوچھا کہ مفتی صاحب کوئی ضرورت ہو، کوئی کمی ہو تو کہیے، میں یہاں سے آپ کے لیے روانہ کروں۔ تو کہا کہ نہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارا سال بھی پورا ہو گیا اور بجٹ بھی ہمارا پورا ہو گیا۔ اسی کو کہتے تقویٰ، ورنہ آج تو حل میں مزید کسی اور ناظرین کو پوچھئے تو وہ کہیں گے ہاں حضرت ضرورت آپ میں دیجیے کتنے پیسے۔ لیکن یہ واحد آدمی ہے کہ جنہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں حضرت کوئی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے پاس سال نکل جاوے، ایسے لوگ ہیں۔ اللہ gave him more and more۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو مزید عطا فرمائے، اور جو احباب بھی ادارے کے ساتھ لگے رہے، چاہے 5 پیسہ دے گا اس کو بھی ہمارے دل میں اس کی بھی اتنی عزت ہے جو 5 لاکھ روپے دے۔ یہ مدارس غریبوں کے، امیروں کے، متوسط لوگوں کے تعاون سے ہی چلتے ہیں۔ یہ مدارس
امت کی ضرورت ہی نہیں بلکہ ملک کی ضرورت ہے. ملک میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جن کے اندر انسانیت ہو، اور انسانیت کا پیغام، انسانیت کا لیسن یہاں دیا جاتا ہے. یہاں سمجھایا جاتا ہے کہ تم بڑے ہو، تم چھوٹے ہو. چھوٹے کو کہا جاتا ہے اپنے بڑے کا اکرام کرو، بڑے کو کہا جاتا ہے اپنے چھوٹے پر شفقت کا معاملہ کرو. This is the lesson. یہ سبق ہے بچوں کے لیے. تو ایک دوسرے کو کہا جاتا ہے تم ایک کو سلام کرو، دوسرے کہا جاتا ہے کہ تم وعلیکم السلام کہو. ان کو کھانا سکھایا جاتا ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اور کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. آپ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائی جاتی ہے. اس مدرسوں میں کیا کام ہوتا ہے؟ یہ کام ہوتا ہے. مدرسے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، مدرسے بہت اونچی چیز ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال سے کچھ لوگوں نے مدارس کی کرٹیسائز کی. شاعر مشرق علامہ اقبال بھڑک اٹھے اور کہا تم ان مدرسوں کو اپنے کام میں لگے رہنے دو. تمہیں نہیں پتا کہ یہ مدرسے کیا کام کر رہے ہیں. آپ کو دیکھنا ہو تو اسپین اور کرناٹک چلے جاؤ. میں ابھی وہاں دیکھ کر آیا ہوں کہ جہاں 700 سال کی اسلامی حکومت تھی لیکن وہاں تعلیم کا کام نہ ہونے کی وجہ سے وہاں آج مساجد کو تالے پڑے ہوئے ہیں. لیکن اگر اسلامی تعلیم باقی رہے گی تو انشاءاللہ چاہے ملک چاہے سلطنت چلی جائے لیکن ملک نہیں، مذہب اسلام نہیں جا سکتا. تو ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے. یہ ملک کسی ایک سماج کا نہیں، یہ ملک کسی ایک برادری کا نہیں، یہ ملک کسی ایک کمیونٹی کا نہیں، بلکہ اس ملک میں پیدا ہونے والے ہر ہندوستانی کا یہ ملک ہے. ہم اس ملک کے باشندے ہیں. ہمارے قاضی مجاہد اسلام رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے فقیر تھے، انہوں نے بیان میں کہا، میں طالب علم میں تھا، انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں. تو ملک کے ساتھ ہمیں اسلامی تعلیمات کو زندہ کرنا پڑے گا. مدارس، مکاتب، دعوت و تبلیغ یہ ہماری محنت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیجیے. کوئی تمہیں اسلامی تعلیمات روکتے نہیں ہیں. آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، فارماسسٹ بنائیے، ڈی ایس پی بنائیے، کلکٹر بنائیے. ضرورت ہے آج. اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے اور ان کو مزدور بنا دیں گے تو آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. امت کے لیے بچے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ کو اللہ نے اگر جو اولاد دی ہے تو یہ اولاد اللہ کے بہت بڑی نعمت ہے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس مدرسے میں پڑھنے والے بچے ماشاءاللہ بہت ہی ڈیولپ ہو رہے ہیں اور الحمدللہ ان کے اندر امپرومنٹ ہو رہا ہے اور یہ بچے بہت گرو اپ ہو رہے ہیں. مجھے بہت آ کر خوشی ہوئی. اس جلسے کے لیے کو ان کو 10 دن پہلے بھی نہیں کہا گیا. 8 دن پہلے میں نے کہا کہ بھی میں آ رہا ہوں، میرا پروگرام یہ ہے. تو حضرت نے کہا کہ بالکل آپ آ جائیے. میں آیا. میں تو جلسے کے لیے نہیں آیا تھا لیکن انہوں نے بھی کوئی جلسہ نہیں کیا. یہ ان کا جب جلسہ ہوگا تو اس کی شان ہی اور ہوگی. انشاءاللہ جب یہ اسکول مکمل ہو جائے گی تو ہم بڑا جلسہ کریں گے اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے. میں نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ اس بلڈنگ کی اوپننگ میں انشاءاللہ ہم آپ کے سی ایم کو بلائیں گے اور وہ انشاءاللہ ہمارے دعوت پر ضرور آئیں گے اور ان کے ہاتھوں سے اس عمارت کا انوگریشن ہوگا. بہرحال دعا کریں ہم سب خادموں کو اللہ اخلاص عطا فرمائے. اخلاص بہت بڑی چیز ہے میرے دوستوں. اللہ کے لیے راضی، اللہ کے لیے کام کرنے والے بنے. دنیا کو راضی کرنا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. ہمیں اللہ نے ایک ادارہ دیا، اس ادارے کو امانت داری، دیانت داری، اخلاقیات کے ساتھ اس کو گرو کرنا، اس کو بڑھانا، یہ ہماری مفتی صاحب کی اور اساتذہ کی اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے.
جو اس مدرسے کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس ادارے کی ضرورت کو پورا خیال میں رکھیں۔ مفتی صاحب کا کام در بدر پھرنے کا نہیں ہے، اگر وہ در بدر پھریں گے تو یہ ایکٹیوز کون کرے گا؟ مفتی صاحب چندئی کی بک لے کر گھومتے رہے ایلول کے اندر میں صبح سے شام تک، اور پھر یہاں چوپٹ ہو جائے گا۔ ہم نے تو منع کیا ہے، آپ کو کہیں جانا نہیں، آپ ان بچوں کو دیکھیے، اسٹاف پر نگاہ رکھیے، آپ ان سے پٹ آؤٹ لیجیے کہ what they have do، جو انہوں نے کیا کیا and what is they are doing، وہ کیا کر رہے ہیں، it is your، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال مجھے آپ حضرات سے مل کر اور بچوں کے پروگرام کو سن کر، پروگرام تو ایسا ہے کہ میں اس کے جتنی تعریف کروں وہ کم ہے کہ ان بچیوں نے جس انداز سے پروگرام پیش کیا، یہ ان کی سطح سے بہت اونچا ہے، یہ پروگرام ان کی سطح سے اونچا ہے، ابھی یہ چھوٹی ہے لیکن پروگرام انہوں نے بڑا بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ میری تمام بیٹیوں کے نصیبے کو بلند فرمائے اور ان بیٹیوں کو امت کی نیک خاتون بنائے اور ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ ان سب کے نصیبے کو بلند فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ دیا مفید مشوروں سے نوازا، وقت چونکہ کم تھا، جمعے کا وقت بھی ہے، زیادہ موقع نہیں مل سکا۔ حضرت مولانا ہمارے سرپرست ہیں، ہم ان کے خادم ہیں۔ مولانا اگر انگلی پکڑ کر چلنا نہ سکھاتے ہمیں، ہم اس مقام تک پہنچتے بھی نہیں۔ تب وقتاً فوقتاً مولانا کے مشوروں سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کے سائے عاطفت کو ہم پر تعبیر رکھے۔ ہندوستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جو مولانا کا ادارہ ہے اس کی کوئی مثال نہیں۔ شعبہ حفظ میں 120 درجات، ہمارے پاس مدرسے میں صرف 2 شعبے ہیں، آپ کے پاس 120 شعبے، کیسے؟ اللہ اکبر۔ 118 دیکھی کوئی، یہ 2 اور ملانے کے 120 شعبے، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ 18,000 کا تو ہمارے پاس وہ ہے، یہ بھی وہ ویڈیو بھی ہم لوگ دیکھے ہیں، 18,000 کا 26 جنوری کا پروگرام، اور وہ تو انسان سوچ کے بھی تھک جائے گا کہ 118 شعبے صرف حفظ کے، اس کے اساتذہ، اس کے طلباء، اس کے تعداد، یہ کرامت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ کرامت ہے یہ، اللہ تعالیٰ مولانا کو صحت دے، تندرستی دے، اور یہ ہم کیا، ہم سب مولانا کی، یہ مولانا ہی کا مدرسہ ہے، وہی آپ جانے میڈیکل کالج، میڈیکل کالج ہے، بی ایم ایس ہے، ڈینٹل کالج ہے، فارمیسی ہے، کیا کتنے کالجز ہم بتا سکتے، گنوا سکتے۔ جس کو جانا ہے عقل قوا جا کے دیکھے، عقل قوا سے ہٹ کر بھی بہت سی جگہوں پر ادارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مولانا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کو صحت تندرستی عطا فرمائے، مولانا بار بار آتے رہیں انشاءاللہ۔ اس کی اوپننگ میں جیسا کہ حضرت مولانا اگر ایک مرتبہ سی ایم کو کہہ دیں، یا سی ایم کیا وزیر اعظم بھی لا سکتے ہیں، مولانا کوئی حضرت جی ایک فون پر آ سکتے ہیں انشاءاللہ، ان کے ہاتھوں سے اس کے عمارت کا افتتاح بھی ہوگا۔ میں تمام حاضرین کا اور اساتذہ کا، بچوں کا، بچیوں کا، معلمات کا، پڑھانے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب کے لیے کھانے کا نظم ہے، خدا سے کھانا کھا کر جائیں اور مولانا کے حق میں دعا کریں کہ مولانا پھر دوبارہ جلد آئے۔ پروگرام نہیں تھا انشاءاللہ، عید کے بعد کا پروگرام تھا، کیونکہ گرمی کا موسم بھی تھا۔ مولانا تشریف لانے ہمارے لیے غنیمت کی بات تھی، خوش قسمتی کی بات تھی کہ ہم نے مولانا کو فوراً جا کے تشریف لائیے، مولانا منتظر ہے۔ مولانا تشریف لائے، رات کے 3 بجے تک آپ جاگتے رہے، آرام کا بھی موقع نہیں ملا۔ اب انشاءاللہ یہاں دور کے بعد آپ پورا مکمل اثر تک آپ کو آرام کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، محلہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ مولانا کی دعا ہوگی۔